سب سے تیز رفتار سواری پر اگر بیٹھے تو آپ نے فرمایا کم سے کم اس کو 500 سال لگیں گے. کتنا؟ 500 سال. اور اس دروازے کا اللہ نے کیا نام رکھا ہے معلوم ہے؟ باب التوبہ. کیا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اتنا بڑا دروازہ کس کے لیے کھلا؟ دروازے کا نام کیا ہے؟ باب التوبہ. کیا مطلب؟ گنہگار توبہ کریں گے تو ان کی توبہ اسی دروازے سے فرشتے رب کے پاس لے کر جائیں گے. ایک دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے اور وہ دروازہ سال 2 سال کے لیے نہیں ہے. جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اس وقت سے اتنا بڑا دروازہ کھلا ہے. اور کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تب تک وہ دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے. اب سوال ہے اتنا بڑا دروازہ کس لیے کھلا رکھا ہے؟ چھوٹا سا کھولا ہوتا. اتنا بڑا دروازہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دنیا کے سارے گنہگار، دنیا کے سارے گنہگار، پہاڑوں کے برابر برائیاں رکھنے والے سارے انسان اور جنات ایک وقت میں ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کیا توبہ کے لیے لائن لگانے کی ضرورت نہ پڑے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی وقت میں اگر سارے دنیا کے لوگ اپنے گناہوں کا احساس کر کے توبہ کریں تو اتنا بڑا توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ باری لگانے کی ضرورت کسی کو نہیں. ایک ہی وقت میں سب کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. سنتا ہے. یہ سارا معاملہ کس کا ہے؟ اللہ لیس کمثلہ شیء. دنیا کا بڑا سے بڑا بزرگ ہوگا، پہنچا ہوا ہوگا، مست کلندر بھی ہوگا، مجذوب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر 2 مرید ایک وقت بات کرنے لگے، بھائی ایک آدمی بات کرو 2 آدمی بات ساتھ نہ کرو، کیا خیال ہے؟ کیا کہے گا؟ ایک آدمی بات کرو، بلکہ وہاں کھڑا ہی رہتا ہے، ایک آدمی کو اندر جانے دیتا ہے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں ہے. ایک وقت میں اللہ تعالی دنیا کے سارے گنہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا، سب کی توبہ سن لیتا ہے. توبہ بہترین عبادت ہے. ہاں، توبہ بھی ایک بہترین عبادت ہے. اسی لیے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. صرف ایک نہیں، اے دنیا کے سارے لوگوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. توبہ کا حکم دیا جاتا ہے. توبہ بہترین عبادت ہے. اور کتنی بہترین عبادت. توبہ اتنا بڑا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت ہی پسند. سنا ہوگا صحیح بخاری مسلم کی روایت، معلوم ہے نا؟ آپ نے ساتھ میں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسافر بہت دور دراز سفر میں جا رہا ہے. ریگستان ہے. کون سا؟ یہ آج ہمارا سفر نہیں کہ درخت کا سایہ ہے اور ہر جگہ ڈھابے کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوٹل ہے، ہر جگہ ساری چیز نہیں. صحرا میں جا رہا ہے، کوئی سائے کا انتظام، کوئی انسان، کوئی پانی کا، کوئی کھانے کا کوئی انتظام نہیں. اپنی اونٹنی پر جا رہا ہے. اونٹنی پر تھوڑا سا بستر رکھا ہے، پانی کا مشک رکھا ہے اور کھانے کا سامان. اپنا سارا اثاثہ، ساری دنیا کس پر رکھا ہے؟ اونٹنی پر. اسی پر سوار بھی ہے. چلا جا رہا تھا، بڑی دھوپ تھی. ایک جگہ درخت نظر آ گیا اس کو. اس نے سوچا بہت دھوپ ہے، ذرا سا اس درخت کے نیچے سایہ کہاں ملے گا، لیٹ کر کے بیٹھ کر آرام کر لو. وہ بیچارہ تھکا مادہ تھا اور سوچا بالکل تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اس لیے اونٹنی کو باندھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ عقل مندی کیا تھی، اونٹنی کو باندھ دیا جائے. اونٹنی کو باندھا نہیں. کیوں؟ فوری طور پر اس کو
جانا تھا، لیکن جب تھکا تھا، لیٹا، نیند آ گئی اور اونٹنی کھلی ہوئی تھی. اونٹنی سوچی جان چھوٹی، اونٹنی اپنی نکل گئی. اب اس بیچارے کی نیند کھلی تو اونٹنی نہیں. اب بڑا پریشان ہوا، ادھر دوڑا کہیں اونٹنی مل جائے، ادھر دوڑا، چاروں طرف دوڑا، اونٹنی نہ ملی. اب بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا، ریگستان میں جا نہیں سکتا. مشکل یہ ہے کہ سواری گئی، لیکن سواری گئی تو کھانا اور پانی بھی لے کے گئی. اب ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہا ہے. اب اونٹنی نہیں ملتی، مایوس ہو کر کے سوچتا ہے چل چل کر کے مرنے کے بجائے درخت کے نیچے ہی لیٹو، مر جاؤ. یہی ہوگا نا، وہاں کیا مریں گے، تو مرنا ہی مرنا ہے، کوئی چانس صحیح نہیں ہے. درخت کے نیچے چاروں طرف سے ڈھونڈ کر کے آیا، مایوس ہو کر کے درخت کے نیچے اب مرنے کی نیت سے لیٹ گیا مایوس ہو کر کے. پھر نیند لگ گئی. جب نیند کے بعد جس جو بڑی پریشانی میں رہتا ہے، بڑی گہری نیند نہیں آتی، ہر تھوڑی دیر کے بعد نیند اس کی کھلتی رہتی. تھوڑی دیر کے بعد نیند کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی اس کے سر کے پاس سامنے پورے ساز و سامان، مشق کا پانی، کھانے کا سامان، بستر، ساری چیزیں لے کر کے اونٹنی اس کے پاس موجود ہے. اٹھا، بڑا خوش ہو گیا. کتنا خوش ہوا، ہوش اپنا کھو گیا، کھو دیا. کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک. کیا کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. کہنا کیا چاہیے تھا، اے اللہ انت ربی وانا عبدک. صحیح جملہ یہ تھا، اے رب میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. تو نے بڑا کرم کیا، سواری غائب تھی پھر بھی تو نے لوٹا دیا. لیکن اتنا خوش ہو گیا، اسے یہ پتا نہیں کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. ہوش ایسا کھویا مارے خوشی میں کہ کفریہ کلمہ کہہ دیا. اور کہتا کیا ہے، اللہم انت عبدی، اللہ میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ اتنا خوش ہو گیا وہ بیچارہ کہ کیا کہنا چاہیے وہ سمجھ میں نہ آیا، کفریہ کلمہ کہہ ڈالا مارے خوشی کے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انسان جب توبہ کرتا ہے صدق کے دل سے تو اللہ بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں توبہ سے. لیکن ضرورت کیا ہے، صدق کے دل سے توبہ ہونا چاہیے. بہت سارے فضائل ہیں توبے کی، لیکن بھی ایک خاص چیز میں توبہ کے متعلق بتانا چاہتا، میرے ذہن میں آیت یاد آئی، ایک مخصوص چیز بتانا چاہتا تھا توبہ کے متعلق. سب سے پہلے توبہ کا مطلب، توبہ کے معنی آپ سمجھیں، کوئی بتا سکتا ہے توبہ کے معنی؟ عہد کرنا. اور فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. توبہ کے معنی آتے ہیں واپس آ جانے کے. توبہ کے معنی واپس لوٹ آنے کے. چور جا رہا تھا چوری کرنے کے لیے، دکان بند ملی، تالا لگا ہوا تھا، وہاں پولیس کھڑی تھی، واپس لوٹ آیا. اس کو توبہ کہیں گے؟ اس کو تو توبہ نہیں کہیں گے. کسی کو کوئی قتل کرنا چاہتا تھا، گھات لگا کر کے بیٹھا تھا، راستہ بدل کے چلا گیا، وہ بعد میں پتا چلا صاحب واپس آ جاؤ، کیوں شکار آگے کسی اور راستے سے نکل گیا. اب بیچارہ مایوس ہو کے گھر واپس آیا، اس کو توبہ کہیں گے؟ نہیں.